اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسے تعجب ہوگا۔ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہوئی؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے اس کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کی طرف، قرآن کی طرف اور سمندر کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے بزرگ بھی تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے آگے نہ چلو، بیٹھنے میں ان سے پہل نہ کرو اور نہ ان کو ان کے نام سے پکارو اور نہ کوئی ایسا کام کرو جس سے لوگ انہیں گالی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے لنگڑے ماں باپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج کل وہ دونوں لنگڑے مسجد میں نہیں دکھائی دے رہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہی ان کو یہاں لایا کرتا تھا، اب کون لے کر آئے گا؟ اس پر آپ نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے لیے دنیا میں زندہ رہتا تو ان دونوں معذوروں کا بیٹا ضرور ان کے لیے دنیا میں زندہ رہتا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہ کرے تو وہ جانب حق ہے۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں، شراب پینے والے، سود کھانے والے، ناحق کسی یتیم کا مال کھانے والے اور ماں باپ کے نافرمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کے ماں باپ ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کی قرابت داری اور ان کی محبتوں کا پاس رکھو، ان سے رشتہ نہ توڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بجھا دیں گے، یعنی تمہارا کوئی دوست اور ساتھی نہیں رہے گا، تم تنہا اور اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نافرمان بیٹے کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ بیٹا ان کے لیے برابر استغفار کرتا رہے تو ان کے صدقے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر چلا جائے تو بس اتنی دیر کے لیے جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہتے سنا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سب اپنے گھر کی ہو جائیں تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ کسی عورت نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں تو بھی؟ آپ نے کہا ہاں تب بھی۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کے ساتھ سختی کرو۔